حسین حسین ان توڑے سامنے جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظفر حسین قمی آف جھنگ اپنے مخصوص انداز خطاب فرماسن انہوں نے آمد تے باواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر سب مل کے جواب دے نعرہ رسالت ہاتھ اوپر کر کے نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود یا مسخر یا وہاب ادرکنی یا رازق المکلین و یا راحم المساکین و یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم عرف نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم عرف رسولک اللہم عرف رسولک فإنک ان لم تعرف رسولک لم عرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اور خاندان تے بلند تر صلوات عظیم عبادت ہے درود پاک دا پڑھنا سارے بندے مل کے بلند آواز بنتے چوتھے معصوم فرمائے دن کہ اگر بندے نو پتہ لگ جاوے ساری ذات اتے درود پڑھندا اللہ ثواب کتنا دین دے معصوم فرمائے دن بندے دنیا جہان دا کم چھوڑ کے ساری زندگی ساری ذات اتے درود پڑھ دے رہ جاوے سارے مل کے درود پاک دیتی تمام مریضان دی صحت کاملہ دی خاطر بالخصوص مومن مخصوصہ دی صحت تامہ دی خاطر سارے بندے درود پاک پڑھ لو اللہم صلی اللہ ایک صلوات اپنے وقت دے امام دی خوشنو کی واسطے پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللہ توڑا اس ذکر پاک ٹر کے آیا منظور فرماوے آمین علی زحمت کرے سو جی کیونکہ عبادت جتنی بڑی کیوں نہ ہوئے ہر عبادت دا روح اور مغز دا نام ہے دعا ایک بندہ ساری رات عبادت گزار دے وے تے صبح منگے بغیر اٹھی جاوے کریمہ دا میں تیری اس عبادت دی ضرورت نہیں تو اتنا متکبر اتنا مغرور ساری رات میری عبادت چلی ہے تے صبح منگے بغیر اٹھے آوے نہیں اے اپنی عبادت نہ لائیں جا اللہ عبادت نہ قبول کریں گا نہ لیں گا کریم آکھے نہیں کیونکہ جو فلسفہ عبادت ہے وہ تو سمجھے ہی نہیں بغیر معرفت دے تو عبادت کر رہے ہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں عبادت فرض کیوں کیتی ہے
کریم پیادہ میں تا تینوں اپنے گھر چ بلائے اس مقصد واسطے میں رحمان دی مرضی اے ہے تو کچھ مانگ تے میں تے عطا کر محتاجی ظاہر کر احتیاج دس اس واسطے ہر عبادت دا ما حاصل مقصد روح اور مغز دا نام دعا اور دعا انتہائی علیم و فہیم اور پڑھے لکھے چہرے تشریف فرماؤ دعا مشروط ہے آمین دینا آمین آکھن دینال اے لازم ہے ہو سکتا ہے میری دعا منگی قبول نہ ہوئے اتنے بندے دے وچ کوئی آمین چاہ کے تے قبول ہو جائے اس تو وڈی ہور عبادت کو نہیں اس تو وڈا وسیلہ کو نہیں قرب خدا حاصل کرنے واسطے تو لہذا اس واسطے دعا میں منگدا پیا تساں آمین علی زحمت اللہ تواڈا اس مقام تے ٹر کے آیا منظور فرمائے ایک کے قدم عبادت شمار ہو گئی ارحم الراحمین اللہ میرے بھائیوں نے جتنا ذکر پاک واسطے خرچ کیتا ہے اپنی شان دے مطابق تو عطا فرما اپنی شان دے مطابق خزانہ غائب وچوں ایسا رزق کثیر عطا فرما جڑا زیادہ تو زیادہ عمل صالح اور بالخصوص مظلومین دی عدالاری پہ خرچ ہو پاک پروردگارہ خصوصی التجا اس چک اس بستی اس پنڈ تے پیار محبت اتفاق و اتحاد خصوصی نزول فرما دلہ دے وچ نفرتاں قدورتاں بغض غلط فہمی اشتباہات و رفع و دفع فرما ارحم الراحمین اللہ بانیان مجلس دے حاجات شرعیہ منظور تے مقبول فرما اس خاندان دے جتنے مرحومین ان درجات عالی اضافہ فرما عزیزان دے وچوں اگر کوئی بے روزگار ہے مالک نہ دے مستقبل روشن فرما تو مسبب الاسباب ملت دے جتنے نوجوان بے روزگار پالنے والا خصوصی التجا ہے ذکر پاک دا صدقہ بہترین روزگار مہیا خصوصی التجا ہے آمین تیمین توقع ہے سلطان زمانہ دے ظہور پاک تاجیل فرما اسکول گارن اس قابل بنا دے ظاہرن و باطنن مولا واقع دی زیارت مشرف ہو سکے دعاما منظور تے مقبول فرما اللہ دی چھویں حجت فرمائے دعاما باب استجابت جا کے رک جانی قبولیت والے دروازے اس وقت تک داخل نہیں ہو دیا جب تک ساڑھے خاندان تے درود نہ پڑھیا جائے کچھ بندے اجے تک درود پاک علی اہمیت تو شاید واقف نہیں ہو رہے میرا دل چاہتا میں ایک روایت سناؤں اگر تسی ناراض نہ ہو تو تھوڑے جی ممبر والے پاسے تشریف لے آندے تاکہ ذکر پاک کا اچھا ماحول ہو جائے زحمت نہ سمجھو تو تسی ذرا میں تھوڑی زیارت تو بھی مشرف ہوندہ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد جیلیت مرداباد اہل بیت دشمنات لعنت حسین دارت دشمنات لعنت لاتر صلوات درود علی روایت سناؤں پھر وہ دے بعد کم کیتا گیا کوشش کرے سنا کے سلم و عقل دے مطابق اس کی تعمیر ایک بندہ اچھے میں امام دی بارگاہ جائے مولا پاک دی بارگاہ جا کے قدمت ہاتھ رکھ کے دے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اللہ دی چھے میں حجت پتر رسول دا میرا سلام فرمایا میرا بھی سلام اس کے مولا ایک سوال ہے تو پوچھنا چاہنا فرمایا ایک کیوں اس الماشیت ولو کانا اربعین ایک کیوں پوچھنا چاہلی پوچھ اس کے حاجت کے دیئے فرمایا اس کے مولا فرماؤ اللہ نے انسان سے ہدایت واسطے 1.25 لاکھ نبی خلق فرمائے معصوم فرمائے حق کیا اس کے مولا 1.25 لاکھ نبی بڑھائے سو انسان دی ہدایت واسطے نبی 1.25 لاکھ کے خلیل ہے کے توجہ فرمائے کہ سبب میں اتنی سارے نبیوں دے وچوں ایک ابراہیم نو خلیل چ بنایا کیا سبب ہے ابراہیم نبی نو ہی خلیل بناون دا فتبسم علی وجہ الامام کائنات دی خوشیاں عزت داروں چہرے امام نے طواف کیتا اللہ دی چھویں حجت مسکرا کے پہ فرمایا اب دے خدا ہی کو سبب ہے
ہکو ریزن ہے، ہکو وجہ ہے، ابراہیم نبی نو خلیل بناون دی ہکو سبب ہے۔ بندے آکے کیڑا سبب معصوم فرمائے غور دے نال تو بھی سن اور باقی نو بھی سنا دے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِكَثْرَةِ صَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد۔ اللہ ابراہیم نبی نو خلیل بنایا ہی اس واسطے جو کثرت نال اسا 14 دی ذات درود پاک پڑھدا۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ ایڈی وڈی اور اتنی عظیم عبادت ہے جو مشکل آوے درود پڑھن دے نال مشکل حل ہو۔ کوئی بندہ بے روزگار ہے درود پاک دی کثرت نال رزق وچ برکت ہو جائے، یعنی ہر مشکل دا حل ہے درود پاک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے ہن سارے بندے تکلیف نہ سمجھو تے آخری تے اچھی صلوات پڑھتا۔ ماہ ربیع الاول بابرکت مہینہ، کسے تو کوئی لکی چھپی بات نہیں، ایسا عظیم مہینہ اور اس دی عظمت صرف سبب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے دے وچ اپنے اس شاہکار نو زمین تے بھیجیا ہے جنہیں صدقے اے پوری کائنات بڑھائی ہے۔ بڑا ایک پیارا جی اور اتفاق و اتحاد تے مشتمل چند گزارشات تھوڑی خدمت عالیہ جی اے نوکر عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول سارے بندے جانتے ہیں، شیعہ سنی سب نے پتہ ہے، ایمان کے غیر مسلم لوگوں نے بھی پتہ بھئی مسلمانہ دے جڑے نبی ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نزول پاک اس میں سے تا دل میرے چاہتا ہے کہ اس سے ذمت میں دو چار گزارشات ہیں، سارے تو دل ہے نا جناب، زندگی باقی تو چونکہ سلسلہ ہی ہے ملاقات باقی پھر انشاءاللہ کو تواڈی پسند تھا تے آج دن جڑی چاہتا رائز ہے وہ میری مرضی نہیں سن لو، ٹھیک ہے نا جی۔ پاک پیغمبر سرکار دا اس ماہ مبارک دے وچ نزول ہوئے، تاریخ دا مسلمانوں وچ آپس دا اختلاف ہے، کہیں 9 لکھیا ہے، کہیں 12 لکھیا ہے، کہیں 17۔ اس پاسے جو نہیں سمجھتے بھلے 12 نو ہوئے تے بھلے 17 نو ہوئے، اے رل مل کے پورا مہینہ ہی مناونا چاہیے کیونکہ سرکار دی آمد ہے نا جی۔ تے ہن میں اتھائی پتہ کرنا ہے بھائی تواڈے چ 12 تے 17 تے 9 تے 6 والا اختلاف کوئی نہیں، اس جملے تے پتہ لگ وینا میں پڑھنا کتنا ہے تے تساں سننا کتنا۔ جتنے بھی عاشقان رسول تشریف فرماؤ بلا انتہا شیعہ سنی بھائیو، اس ماہ مبارک سن عام الفیل پہلا، اور اس تے بھی میں ذرا توضیح نہیں گزارش کر سکتا جو وقت گنجائش ہی اتنی ہے بھائی اے سن شروع کتوں ہویا، اے عام الفیل والا واقعہ کیویں ہویا، او ابرہا والا بہرحال پہلا او سال آئی اس واقعے میں ربیع الاول دا اے مہینہ آئی۔ روایات سے ملتا روایت میں او پڑھنی ہے جڑی تو دقت نہ ہوئے بھائی ہن کتوں بخاری جوڑی ہے تے کتوں بہار الانوار جوڑی ہے تے کتوں آن کے وقت پتہ کری کوئی ضرورت نہیں، خودے ونجن دی لوڑی کو نہیں، صرف گھر بال کو پوچھا ہوئے 3 جماعت دی دنیا تے چھ گل لکھی ہوئی ہے۔ اب پرائمری والی گل کریے اپنے نا کے سر موکل دے مطابق بھائی ربیع الاول دے مہینے سرکار دا ظہور اور جدہ بھی سرکار دا ظہور پاک مکہ دے وچ ہوئے نا جی، قبلہ سرکار دے سکے دادا حضرت عبدالمطلب، توجہ فرما رہے میں بیان شروع کر دیتا ہے، سرکار دے سکے دادا حضرت عبدالمطلب اے بیت اللہ دا طواف پہ کرے گیا، تسی شاید گھبری گئے ہو، اے طواف کرنا مہمانہ نو کھانے کھواونا اے ملت ابراہیمی تے باقی ہیں، مطلب سمجھو بھئی سرکار تو پہلی نہ دکیر دی لائے اے ابراہیم والی ملت تے باقی ہیں، اے جتنے بھی طواف کریں لوگ آتے ہیں اے اٹھ کو کے ذبح کر کے تے اس دا شوربے دے وچ روٹی بھگو کے کھویندے ہیں چورا تاں تو نام ہاشم بڑے عربی ہاشم آدھے ہی اسے ہوئے لوگ جیڑا اے روٹیاں دا چورا کر کے شوربے دے وچ بھگو کے تو مہمانوں نو کھواویں، ایسا عمل کرنے والے نے اس میں فاعل ہاشم اے کھوے دیا، اے سارا سنت ابراہیمی چل رہی ہے۔ اے طواف کر رہے ہیں، پہلا چکر کون طواف کر رہے ہیں؟ جناب عبدالمطلب، جزاکم اللہ خیر۔ اے طواف
طواف کرن بیت اللہ دا پہلا چکر دوسرا حیران ہو کے نہیں برخوردار دوسرا تیسرا چوتھا اجا ستواں چکر بیت اللہ دے طواف دا مکمل نہیں ہویا آیا جملہ جس واسطے میں گزارش کی تھی بھئی اس تو بعد میں اپنے آپ کو خود جاجی کرنا ہے میں پڑھنا کتنا ہے تو سب برداشت کتنا کرنا ہے ستواں چکر سرکار دے دادا حضرت عبدالمطلب جب بیت اللہ دے طواف دا مکمل نہیں کیتا حاطف غیبی دی آواز عبدالمطلب بے شک میرے گھر دا طواف لازم بے شک بیت اللہ دا طواف کرنا ضروری بے شک بیت اللہ دے طواف دا بہت زیادہ ثواب لیکن میں اللہ کے حکم پہ دینا میرے گھر دا طواف چھوڑ سدھا اپنے گھر جا اللہ تینوں ایسا بیٹا عطا کیتا ہے جیدہ خود کعبہ طواف کرے گا توڑی زندگی دراز بہت شکریہ اے چندے حق پاک رسالت مار دی بارگاہ تو خالی دا جڑے اپنے سرداران دے ذکر پاک کی چیز خوش اور آسان انداز دینا سماعت فرما رہے اللہ تمہارے حجات شرعیہ منظور فرما رہے جلدی کار اپنے گھر جا اللہ تینوں ایسا بیٹا عطا کی تے جیدہ خود ایک کعبہ طواف کرے پاک پیغمبر دے ظہور پاک دے سرکار دے واپس گھر چاہے توجہ فرمائے اس انداز دے نال اپنے بیٹے نو ہتھن دے ملاک ہے جنہ دے دل محبت رسالہ دے نال سرشار اور بڑے ہی علیم اور فہیم چہرے میرے سامنے اے انج ہتھا دے چاہ کے لگے پہلی نظر جدا اپنے بیٹے تو بیٹے بے ساختہ موچ نکلے محمد توجہ فرمائے بے ساختہ موچ نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہ جس کے بعد تعریف کی کوئی حد نہ ہو تعریف کیا دیا حمد شدہ اسے کہتے ہیں محمد اس تیری توضیح ہو سکتی لیکن وقت میں نام محمد رکھی گیا ادنیات اس لفظ ہے نا جناب کہ سرکار دے ظہور پاک تو پہلے سرکار دے والد ماجد جناب عبداللہ اس جہاں تو جا پرورش تا جڑا ٹوٹل ذمہ سرکار ہے عبدالمطلب دی کولا 2 یا 2.5 سال دے سامنے مبارک دے سرکار دی سکی اممہ بی بی آمنہ خاتون صلوات اللہ علیہ وہ بھی اس جہاں تو چلے گئے متفق کو یہ نراز ہو اسی طرح نا باپا پہلے چلے گئے والدہ 2.5 سال دے سان تو بعد وہ بھی اس جہاں تو چلے گئے پرورش دا ٹوٹل ذمہ دادے دیکھو سرکار حضرت عبدالمطلب دیکھو سرکار دے دادا پرورش کار ہے دادا پرورش کار ہے تے سرکار دا سن مبارک جدہ ہوئے نا 8.5 سال دا پھر توجہ دا طالب پڑھنا 8.5 سال دا سن مبارک ہوئے جناب پاک پیغمبر دا ریپیٹ بھی ختم کر دیو چھوڑے جے اگر بہتر ہو سکتا ایک درود دی تکلیف کر دیو 8.5 سال دا سن مبارک پاک پیغمبر دا پاک پیغمبر نو کول صدے سرکار عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا اتھے میرے قریبا اتھے میرے قریبا کول کھلار کے نا تے سرکار فرمائے دے بیٹا محمد میں تو آڑی پرورش این کیتی ہے جی میں او رحمان چاہتا نہیں اور توجہ فرمائے سو تو نوکر کو چھاچ کرے سے آتے زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں آج مر جاوا کل مر جاوا موت حق کے میرا ہے وقت آخر تے میرا دل یہ چاہتا ہے اس سارے جو دشمن ہیں تے انکار آئے رشتہ دار آئے چاچے آئے نوکرن دی صاف میرا بیٹا انکار انہیں کوئی ایک بندہ چونا ایک بندہ چون تاکہ میں مطمئن ہو جاواں میرے ٹر ونجن دے بعد میرے بیٹے محمد مصطفیٰ نے اس بندے دے نال زندگی گزارنی تاکہ میں اس جہان تو مطمئن چلا جاواں ہن توجہ فرما بھائی جتنے بھی غلامان رسول بیٹھو قسم خدا دی جدہ دادے اے گل کیتی نا توڑے جو 8.5 سال دا سن محمد عربی دا سب تو پہلے نوکران لے پاس رٹھا نگاہ پرتا چھوڑی پھر رشتہ داران لے پاس رٹھا نگاہ پرتا چھوڑی بات ایک چاچے لے پاس ویک کے نا نگاہ پرتا چھوڑی اسے جملے دے واسطے نوکر اتنی محنت پیا کرے دا سب تو آخر تے آکے اللہ دے نبی نے آکے اپنے چاچے ابو طالب دا دامن پکڑ لیا
دا پڑھو حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات گلا خوش کرنے کے تھوڑا کسی کرو مہربانی ہو جی تھوڑا دے بلند تر صلوات آخر تے آکے ابو طالب دے دامن توجہ ہے جناب ابو طالب دے دامن پکڑ لیا دادا جان چلے جاؤ مطمئن ہو کے میں اپنی زندگی دا بقیہ حصہ اس چاچے دے نال گزارا کول سے دے بیٹے محمد میرے قریب ہو میرا بیٹا سارے نوکر چھوڑ کے رشتہ دار چھوڑ کے اے سارے چاچے چھوڑ کے اے آخر تے ابو طالب دے دامن کیوں پکڑ لیے اس علاقے والے میرے اللہ گواہ توڑے جو 8.5 سال دا سامنے اللہ دے نبی دا اے دادے دا متھا چم کے پہ فرمانے دادا جان مطمئن ہو کے اس جہان تو چلے جاؤ میں نے اپنے دین دی حفاظت دے واسطے ایک اور رحمان چاہیے دوسرا اے عمران چاہیے دعا فرما رہے اپنے تے اپنے دین دی حفاظت دے واسطے ایک اور رحمان تے دوجا عمران ماشاءاللہ اور یقین منو جدہ سرکار عبدالمطلب اس جہان تو گئن تے سرکار دے اس سکے چاچا حضرت عمران انہا انج پرورش کی تھی جمیں اور رحمان چاہتا تو بھی گھبرا گئی ہے اس طریقے دنال پرورش کی تھی جمیں رحمان چاہتا پرورش الحق ادا کر کیویں ایسی پرورش خدا دی قسمیں جڑی تاریخ دے وچ گواہ سنہری حرفاں دے نال رقم ایک دیہاڑے جناب سرکار دی زوجہ مولا امین علیہ السلام دی پاک اماں بی بی فاطمہ بنت اسد پوچھیا کہ میرا سید و سردار اے دسو میں ویدھی رانی ادھی رات تک تسی تلوار نیام چکا ڈکے آپ نے یتیم بھتیجے دا پارا دے جدو ادھی رات گزر میں پھر نیند غالب آنا شروع ہو دی میں تھوڑی ترتیب ہے نہیں تجھے ترتیب بلد دے دے فرمائے کس طرح بی بی آکھیا میرا سید سردار علی دا پاک بابا اس سمن تو پہلے تسی بستر تبدیل کیوں کریں دے اے احمد مختار نو چاہ کے علی دے بستر تے علی نو چاہ کے طالب دے بستر تے طالب نو چاہ کے جعفر دے بستر تے جعفر نو چاہ کے عقیل دے بستر تے میرے سید سردار ایسا کیوں کریں دیو فرمایا علی دی پاک اماں اس وقت مکہ والے ہیں کون ذہن متہ اے شب خون چمارین میں عمران دی مرضی ہے جدہ قتل دے ارادے واسطے اسے محمد ہوسی علی دے بستر تے علی ہوسی محمد دے بستر تے طالب ہوسی جعفر دے بستر تے جعفر ہوسی عقیل دے بستر تے میں عمران دی یہ مرضی میرے پتر کس دل تک کس جاوے آمنہ دلال بچ جاوے کیا کہتے اس انداز دنال پرور اور خود پاک پیغمبر نے جنا اعلان کیتا بلکہ اعلان تو جڑی پہلے والی زندگی سرکار نے مکہ دے وچ کیویں گزاری سارے دل ہے ایک جملہ سنا دے ایسا کردار نبھایا ہے ایسی زندگی گزاری بھاویں جو دشمن ہاں قسم ہے اعلان نبوت تو پہلے اپنے آپ نے منوایا ہے بندے آکھیا تو صدیق بھی ہیں تو امین بھی میں تجھے پریملی تو کا کراس ہی نہ آپ کریں گا میں صرف فی الحال اپنے آپ نے بھی امین تو اڈا پیارے سماعت تو بہت بلند ہے نا جی میں تو اپنے علم دے مطابق ناقص علم و عقل دے مطابق گزارشات پہ کریں نا میری وسعت کیوں کچھ ہے اکوہ ابو قویس مکے کھلو کے دے سامنے کفار تو مشرکین نہ توجہ نہیں فرما رہے شاید سامنے کون ہے نا اجہ تو اعلان نبوت ہی نہیں کیتا کفار آنا جی مشرکین مکہ آنا تو انہوں نے کیا آکھے نے پریمنی اچھ واقع نہ ہوئے بشاک تو میں نہ سا دے درکار فرمایا بھئی اے آئے جیڑا پہاڑ ہے پہاڑ میں تو انہوں نے کہا بھئی اے دے پچھو ایک لشکر ہے تو انہیں حملہ کر دے سی مان جا سو
انجھے کھاتے انہا کے لیے جی مان جیسا ہے سرکار فرمائے او کیوں مان جاسو اس علاقے میں میرے اللہ گواہ توڑے جو کافر تے مشرکان ہر بندے ہاتھ بندے تو نہ آکھے عبداللہ دا پتر اس واسطے مان وسائیں تو صدیق ہے بلائے رسول دے امتیوں بلائے بھائی نہ صدیق ہونا اور بات ہے کردار دا صدیق ہونا اور بات ہے سمجھ آ رہی میری بلائے عزیز چونکہ سارے پاک رسول دے منن والے ہیں کلمہ پڑھے تو ساڑھا بھی حق بڑھتا ہے نا جیسا اللہ سانو نبی دیتا سی ویسے امتی بڑھی بڑھی نبی تو ہے جنو کافرہ دن صدیق ہے مشرکہ دے تو سچا ہے تو امتی دا کے حق بڑھتا ہے جو جہان دے کوڑوں میں مار دے آڑت بیٹھے تاں جھوٹ وائی کرے دا ودا تاں جھوٹ گھر آلے نال جھوٹ بہر آلے نال جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ کوڑے بندے دا کوئی بکار نہیں اس نام مجلس حسین جتے ہر چیز دا درس ملے توحید دا اخلاقیات دا نبوت دا عصمت دا طہارت دا شریعت ذکر پاک دے وچوں جتے میں چند گزارشات کریں کوئی ایک بندہ بمیں میرے تحیہ کر کے تو باہر نکلے آئے دے بعد میں جھوٹ نہیں بولنا جیڑی تمام برائی نہیں جاڑے صرف ایک ارادہ کر کے نکل ونجے توفیق اللہ دے سے اور اس اتنے بڑے اہتمام دا مقصد پورا ہو گئے سمجھ آ رہی میری گزارش کیوں مان جاسو تاکہ جی تو صدیق تو سچے ہیں اتو تک تو سنے لطف اگلی گالے چھے خدا گواہی نے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا اتنا میرے تے یقین ہے سارے آنکھیں جی بالکل آج تک تو انہوں غلط بولے دے ڈٹھا ہی کدا نے آمد مختار مسکرا کے پہ فرمائے دیں تو آٹے بچوں کوئی بندہ پہاڑی دے پیچھے جاوے تے وانج کے ویکھے لشکر نہ ہوئے پھر کے گمان ہے توجہ فرماؤ تو میں جملہ عرض کرا قسم خدا دی کائنات کے اس دا نالین رسول تو میں قربان کر دے ربی الاول دی تک تا آج پہلی ہے جو انہیں چوپ ہو گئے تو مجھ 17 تک کہیں تک نہ یا بولو ملنا انہیں آئی تو پریکٹس شروع کرو نا آنکھیں کرو سبحان اللہ عظیم ثواب ہے اور یہ بھی تو آڑا ذاتی فائدہ ہے میں خود روایات اچھ پڑھے طالب علم ہاں جیڑا بندہ مٹی تبہ کے ایک دفعہ دینا سبحان اللہ پاک ہے او ذات پاکیزہ ہے او ذات اللہ پہ ایڈا چنگا لگنا مینو او بندہ جیڑا مٹی تبہ کے مینو آدھا سبحان اللہ پاک ہے او اللہ کریم فرشتین وعدہ جلدی کرو اس بندے دے 70 گناہ مٹا چھوڑو اے زندگی دے رہا تھا اتنی تگل ہے اگلی خوشخبری سنا صرف 70 گناہ نہیں مٹتا خدا دی قسم نے 70 نیکیاں اس کھاتے لکھی ہون کوڑی مرد دی بات جڑا شرعی فریضہ بننا ہے طالب علم ہون اسی دور میں تو گزارش کر دیتا اگر تو آڑے چو کوئی بندہ منجے تے ویکھے تے پچھو لشکر نہ ہوئے تب پھر گل بولی تو نہیں جناب پاک پیغمبر آگے تو آڑے چو کوئی وانج کے ویکھے لشکر نہ ہوئے تب پھر میں محمد بارے کے گمان کرے سو واللہ با خدا توڑے جو مشرک تے کافر ہر بندے ہاتھ بندے تو انہا کھائے محمد ابن عبداللہ اگر ونجے تے لشکر نہ ہویا اسا پھر بھی تیری زبان تے شک نہیں کرنا اسا ایو سمجھے سی اسی انے ہو گئے آمنا دلال تو سچ پیا بولے دا ہے کیا سمجھے دے بیٹھ جاتے توجہ ہے کوئی اسا انے ہو گئے ہیں آمنا دلال تو سچ بولے دے اتنے تلوار چلائیے بولو میرے نال یار کردار ایسا ہوئے کہ قسم خدا دی دسنے نہ پوے میرا کیڑا مذہب ہے ایسا دے مسلمان تے جڑے عمومی سطح تے اگر ویکھے جاوے تے کیوں زوال ہے کیوں اختلافات ہے ایک دوے دے کیوں دشمن بن گئے کے سبب ہے کے وجوہات ہیں اس دے وچ جڑے اسلام دے دشمن ہے آج بھی حکمرانی کر رہے ہیں ہر چیز تو آڑے کو ہے اس تو وڈا اور دین ہی کوئی نہیں جڑا اللہ دے ہاں پسند دیتا ہے اس تو وڈا نبی کو نہیں خوش قسم سی اتواڑی جن بغیر منگیا اللہ سانو وہ نبی دیتا ہے جے دی امتی بڑھن واسطے موسیٰ جیسا نبی دعائیں کھلا تک ہے میں اللہ معاشرے چ میں محمد امتی شمار کر تو بغیر منگے جو ڈھیک گئی ایڈی وڈی نعمت میرے دی قدر کرنی چاہتی صرف ساڑھے کردار دی کمی اخلاق دی کمی
یہ خلق عظیم دا مالک ہے سعودی سیرت ہی نہیں اپنا کہے تینوں اتھارٹی دیتی ہے جو کلمہ پڑھنے والے نو بندہ کافر آکے کدی رسول تو پوچھے کیڑی محنت کیتی سی کیڑی زحمت کیتی سی کتنی تکلیفیں اٹھانی سی جی حجاج کوئی بیٹھے تو جی اتفاق ہویا طائف گئے ہو تو چلو زیارت تک کیتی نہیں اس شہر میں طائف دیا پہاڑیاں دے وچ وائیں کہتے جب تبلیغ کیتی نے اللہ دے دین دے واسطے تو انہاں کو کی کیتا پھول سٹے پتھر مارے نے اور اتنے پتھر مارے نے کہ اللہ دا نفیس نبی جسم میں اطہر لو لوہان اتھو تک لو بتھا ہے پیرا دیا تنیاں جبریل آئے اللہ دا نبی جی آنکھیں تمہیں اے آئے طائف دی دو پہاڑیاں رلا کے انہوں غرق نہ کر دیں اجی میں کتا لوت میں اپنے پراتے چالے گیا ایڈا اچھا لے گیا ہموں کتا لوت دے کتیاں دے بھوکن دی آواز آسمان تے فرشتے سے اٹھو پٹھا کیتا تیرے گستاخ ہیں آنکھیں تے طائف دی دو پہاڑیاں رلا کے غرق نہ کر دیں تو شیعہ سنی دے جھگڑے چھپیا بیٹھے کدی سوچے اللہ تے نبی کیسا دیتا ہے قسم خدا دی توڑے جو جسم لو لوہانے مسکرا کے پہ فرمائے جبریل پہچان او لوت آئی تے میں محمد ہاں تھوڑی زندگی در آلو او لوت آئی تے میں نا 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 جبریل غرق نہیں کرنا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں میں کون ہاں میرا اللہ کون ہے تے جدا انہاں نو معرفت ہو گئے جبریل میں تیرے نال وعدہ پیا کرے نا جدا میری پہچان کر گئے انہاں گلیاں دے وچوں تیری کمبر تے سلمان پیدا نہ کر دے میں رحمت بن کے آئے انہاں کو دعائی کریں دے بیٹھے آخری بات التماس دعا نماز دا وقفہ بھی ہونے 170 مساج بھی پڑھنی عزت آلے ہو پاک رسول دے امتیوں تو سی بڑے پیار ہو پاک اتھائی مکہ دے ویچ مکہ دے باہر گزر ہوئے رحمت اللہ العالمین تے باہر راہ دوتے چھا ایک بڑھلی گاڑ بار کے تے بیٹھے ایک موڑ پر ہی میری دیگر میں ایک تو چپ کر میں تو میں ڈر لگ دا بیٹا سمجھ وہاں میں تو کبڑی گئے وہ گاڑ بدھی بیٹھے اللہ دے نبی دا گزر ہوئے سرکار فرمایا مائی کی دے اینٹیٹس بہت سونا جوانے یہ باہر دھیر چاہ بیٹھیاں تے گھروں نکل دے میں تو سوچے نہیں تے یہ تو کیوں ہی گھر بڑا آجا گھروں نکل دے میں توتیاں نے نا کی ایک منٹ ذرا بان چکرے پتہ لگ گیا میں تو آ گیا چاک کے توجہ ہے میرے لبا سیانے میں آنے بندے بیٹھو تے میں یہ اشارہ کرنا ہی گھروں نکل دے میں تو سوچے نہیں تے باہر ڈھیر جا بیٹھے گھروں نکل دے میں او تا یہ اللہ دی رحمت کل چپ کر گئے اگر ہوندہ توڑا نوکر مائی دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے میں اتنا ضرور آکھے ہیں مائی جڑیاں سوچے ہو گھروں نہیں نکل دے نکل دے یوں ہیں جڑیاں نام سوچ تو سمجھ آ رہی ہے اے آمین گاٹ سرکار سے میں کوئی گا او گاٹ چالیں تے کیڑے پاس سے گالے او ساکر جی اوس گلی ہے اگو اللہ دے رسول او گاٹ چاہیے ہوئی اے نال علی گلی او تھو موڑ بڑھ اندی آکھا چاہ اپنی زبان ہے بھئی 2-3 گلیاں دا ولاکا او ساکر بعد ٹھیک اے میرا گھر آگئی تھا او گاٹ رکھی بڑھڑی بھی گھر ونجن لگے تے کو آخر تو سکے ایڈا سونا جو ہے اتنا کردار نہیں بڑا پسند آیا تے دھیان رکھی اس مکہ دے ویچ ایک بندہ ہے جیدہ نام محمد ہے میں صدقے ہو جاؤں کائنات ہے اس تا قربان کر دے میں تیری پاک نہ لہن تو آتے او کوئی اپنا دین لئی ودا ہے موتات رمی تے دھیان رکھی ہو دے واللج نہ پیامی سرکار فرمائے آتا کہ بجڑی آکے بسم اللہ بجڑی آکے او آتا ایو کوچے بھئی اپنے تروح تے لعنت کرو میرے ایک دی عبادت کرو توڑی زندگی درال ہوئے بھئی لات منات عزن چھوڑ دیو میرے ایک اللہ دی پرستش کرو اس دی عبادت کرو
ایو کو جاتا ہے دھیان رکھیو دے ولچ نامی کائنات دیا اس تا قربان کر دے رسول دی پاک جتی تو اللہ دے نبی مسکرا کے پہ فرمائے مائی کہ اوہ محمد میں ہوں تا پھر کوئی سمجھ آندی پہ میری گزارش آتی اور جیس تو ڈری ودی ہے اور مکہ چھوڑو آؤں اوہ اللہ دے نبی میں ہوں تا پھر تو یہ چپ کر کے خدا دی قسم میں پہلے تلو زمین نکل گئی گاٹھ کھول گئی دو ہاتھ اللہ دے رسول دے قدمہ تیرے آگ کے آتی ہے اے مکے دے جتنا بھی چوکری ودن سارے جھوٹ بولے دیں تیٹھ وڈا تو سچا کائنات چھوڑ گئے تیٹھ وڈا تو کائنات صدیق کوئی نہیں تیٹھ وڈا تو سچا کوئی نہیں بڑا فرما بولو میرے نال تلوار چلائیے اعلان ہی ہے جتن اعلان نبوت تو پہلے اپنے آپ نے صدیق بنوائے امین بنوائے بندے کردار تو شک نہیں کیتا مخالفت کیتی تو صرف دین دی امتیوں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور کچھ بھی نہیں جتنے بھی اعمال ہیں سب دی اہمیت کلو شیء وجہ پاک پیغمبر دی حدیث ہے ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے وجہ دینکم الصلاۃ تیرے دین کے چہرے کا نام صلاۃ ہے مشہد کی وجہ ہر شاید ایک چہرے تو مراد ہے جس دی وجہ تو پہچان ہو گئی ہاتھ دکھا دے کوئی نہیں پتہ لگ رہا پائرہ تو نہیں پتہ پورا جسم نہ دکھاؤ صرف چہرہ سامنے بندے کو پتہ لگنا دیکھو ہر چیز دا اللہ ایک چہرہ بڑھایا تے حدیث پیغمبر ہے تیرے دین دا چہرہ بھی اللہ بڑھایا اس تیرے دین دا چہرے دا نام نماز ہے جتنے بھی شیعہ سنی تشریف فرماؤ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نماز ہی ہے کہ اتنا اہم ترین رکن ہے ایک قبول ہے تو ہر شے قبول اور تو صدقے تو 500 دے گندے ٹھیک ہے نا جی صبح تو لے کے شام تک شام تو صبح تک ازاداری ہوگی بہت بڑا سوال ہے کوئی مسئلہ لیکن یہ بھی حدیث پیغمبر ہے ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا اگر نماز قبول تیرے سارے عمل قبول اور اگر نماز رد کر دیتی گئی سارے عمل مردود تمام اعمال دی قبولیت دی شرط ہے نماز آخری جملہ التماس سے ہوا تمام اعمال دی قبولیت دی شرط ہے نماز تے نماز دی قبولیت دی شرط ہے محبت اہل بیت جے اہل بیت دی محبت دل وچ ہے تو پھر نماز قبول سب تو بڑی تاریخی مثال صبح عاشور جناب ہور نے دیتی کوئی شیعہ سنی واسطے نہیں دیتی بلکہ قیامت دن تک ہر آمن والے آخری جملہ دی قیامت دن تک ہر آمن والے انسان دی حضرت ہور نے ہدایت دیتی ادھے نماز ہی پڑھ دیا روزے دار بھی ہیں حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں حج بھی کی تو سارا کچھ ہائی ہوتے کول حسین کوئی گئی نہیں جی میں حق بندوں جی جملہ سامان فرماؤ تو میں دعا دے وہاں اوے حضرت ہور دے کول پورے دا پورا دین تہائی حسین کوئی گئی قسم خدا دی تاوات صبح عاشور اے زمانے نو ثابت کیتا ہے کہ مسلمان اگر پورا دین ہوگی ایک حسین نامی سمجھے سوائے یزیدیت ہے تیرے پلے رہی کا چھڑیں گے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر دشمن تے لعنت نعرہ حیدری اور ایو ہی سبب ہے شاید بلکہ یقیناً ایو ہی سبب ہے کہ اجمیر شریف والے نے جڑا لکھے نا کئی آکھیا نماز دین روزہ دین حج دین قرآن دین سب کچھ اے ارکان دین ہند تے چشتی آکھیا کہ میں تو پوچھو نا تو میں تو یہ پتہ دین است حسین سارا کچھ جو بھی حسین نہ ہوئی کشے کو اے ارکان دین حسین این دین ہے اور ایو ہی سبب میں جڑا سی شیعہ سنی رل کے آج بھی انہاں دی یاد وچ
اے ذکر پاک کر کے تے روحانی اعتبار دے نال اسی انہاں دا شکریہ ادا کریں کہ جنہاں ساڑی بقا اور ہدایت دے خاطر اتنی تکلیفہ اٹھا دو، ساڑی نجات دی خاطر ایڈے اوکے ہوئے شیعہ سنیوں میرے اللہ گواہ اور یہ معاشر تک کے سلسلہ چل دا راسی جیڑا بھی اس دنال ٹکرایا خود ختم ہویا ہے اے باقی یہ اللہ دا وعدہ ہے، پاک پیغمبر دی سچی دی دا وعدہ ہے، اے ہوں دے ارانا ہے۔ کربلا تے شام شیعہ سنیوں سیدہ امتیوں چٹی داڑی اللہ بزرگ میرے اللہ گواہ کربلا تے شام خصوصاً اہل سنت جتنے بیٹھو ایک کوئی دو شہرہ دے نام نہیں کرو سوال جتنے چپ کر گئے ظفر کمی پھر کیا ہے ایک پاک ممبر ہے میرا اللہ گواہ کربلا تے شام یہ دو شہرہ دے نہیں دو قتل گاما دے نام یہ دو مقتل فضائل یہ اندازے سنے ایک 70 صرف مشاہد دی عبادت دکھاتے یہ دو مقتل گاما لیکن فرق ہے کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل لیکن فرق ہے شیعہ سنیوں میں اللہ گواہ ہے کربلا علی دے پترہ دی مقتل اور میں صدقے ہو جاؤں کڑی سونی ہے کیتی نہیں یار کربلا علی دے پترہ دی مقتل شام علی دی ادھیاں دی مقتل ایک اور فرق دس چھوڑا ہوں اللہ گواہ نے کربلا دے وچ علی دے پترہ دے ہاتھ کپ کے مرے دے رہے غیرت اللہ شام او مقتل ہے جتھے علی دیاں دیاں دے ہاتھ بال کے مرے دے رہے سبحان اللہ اللہ عظمت للہ بھائی کس سلام میں نرمی چٹی داڑی اللہ بزرگ میں نوکر جو آپ بسم اللہ کرا لاکھ دفعہ کا آخری فرق پھر ایک اور 70 سن لو یار ہو سکتا ہے کسی دی عبادت کی اضافہ ہو جاوے غیرت اللہ کربلا او مقتل ہے جتھے ماما دے سامنے پتر مری دے رہے ہیں ہائے کرنا بھی عظیم عبادت ہے چھڑی ہائے بھی چکرو نا مظلومین بھی حمایت ہو جاتی کربلا او مقتل ہے جتھے ماما دے سامنے پتر مری دے رہے ہیں مر جاوا تو جملہ میں نہ پڑا شام او مقتل ہے جتھے پتر دے سامنے ماما مری دیا رہے تو میں صدقے جاوا میں بسم اللہ کرا دھی علی دی رو کے آکھیا شبیر پڑھ قرآن بھیڑا نگاہ ہو لگا کربلا تے شام تے اسکلان تے کوفہ دربار نبھا کے قیدہ نبھا کے ختم جی جب آنکھ کھلوتی ہے نانے دے شہر دے باہروں میں اکثر گزارش کریں درانا سونے چاندی دیاں ذریعے چم کے ہٹ ٹاون دا نام زیارت نہیں جب میں نے اللہ شخص نہیں دا میں ظاہرین دی خدمت کراں جب میں کامل لے جاواں میں تجزیہ کریں نا ذری چما کے بہر کھلار کے دسینا تو سا جو سونے آئے اتھے لتھا ہے اتھے کٹھا ہے اتھے دفن ہے ہاتھ پھد کے بھی کھینا اور اسی طرح مدینہ میں خود کھلو کے تجزیہ کروینا اور خدا گواہ میں نے ادھے کر کے جو نماز پڑھ دو اے ہے روضہ رسول ایو مسجد کیڑا پاسا ہو سی جڑے سیدہ دی حویلی ہو سی کتھے جتھے کھلو کے آدھی رہی آئے یا مدینہ تجدنا لا تقبلینا بڑی زندگی در حال ہوئے نانے دا شہر میں اجڑی قبول نہ کرے میں کو تیرے شہر سے بسر دے دادی رہ گئی نا خدا گواہ نہیں لیتا آکھل ہوتے نانے نال گلہ کیتی ہیں امام دی رات لڑ پئی تیری ہنگ سو کے میرا اللہ گواہ بس اتھا ہی کمینٹ تے ختم فرمائے بشیر ون مدینے اعلان کر رہا بشیر دی آواز دی کی ون کیا کھا مدینے دے سردار والا ہے میں صدقے ہو جاما یعنی چٹکیں داڑی والے بیٹھے میرا اللہ گواہ نے فرمایا بشیر تینوں پتہ ہے نا جدان دا میرا چاچا غازی لتھا ہے ساڑیاں سرداریاں تو مک گئے اطلاع چلے مدینے دے سید اجڑ کے والا ہے مر جاواں تو جملہ میں نے پڑھا بشیر چاند قدم نہیں چاہیے امام دی رات لوڑ پئی فرمایا بشیر ایک باری واپس آ مولا کوئی نما حکم ہے فرمایا میں نہیں تینو علی دی تھی سدے اے محمد دے تلے آ کے نہ کنڈ کر کے کھلو رہے موسمہ حکم کرو بی بی دی آواز نے بشیر تو پیا میں نے مدینے اطلاع دے گئے میں علی دی
تھی پیانیاں کوئی میرے عباس تے بازو پوچھے تا دس چھوڑے اور میں صدقے ہو جاوا کوئی حسین یا ضربہ پوچھے تا کہ تیرا ضربہ نال ہویا ہے کوئی میرے حسن براد یتیم دا پوچھے تا کہ چاچے اوکھے ٹکڑے چاہے مر جاواں تو جملہ میں نہ پڑا بی بی دی آواز دی بشیر میں علی دی تھی ہو کہ تن حکم پہ دینی کوئی میرے اکبر دی موت پوچھے اور میں صدقے ہو جاواں بی بی دی آواز دی اکبر دی موت نہ نچاوے متا سکرا جی دی ودی ہو اللہ با انشاءاللہ کسی غم میں چاہے نہ کری مطلوب دے دکھا نہ صدقہ ختم نہیں آگئے مدینے ہو گئے اعلان رب گواہی نے مکالمہ بھی نہیں پڑھدا بی بی ام البنین دا اللہ جان دے جدا اطلاع ملی میری پاک سین ٹور دے اٹھے آئیں جتھے آخری ویلے آقا باقر گنجوی مضامیر اور اولیاء دے وچ لکھے ہیں اٹھے حسین دے 7 سالہ دی بڑھڑی تھی رخسار رکھ کے ستی پیا یہ تھے ٹور دے لے اکبر پیرے لایا ہے تو میں صدقے ہو جاواں ہم سے بچیاں آ کے بیٹھی ہیں انہاں کے سورہ جہاں سجڑ والا ہے نہیں جڑے جیاں لے پیو بیٹھو یار میری مخدومہ دی اکھ نہیں کھلی ایک بچی ایک ودی تے آدھی تو انو وال نہیں آندہ میں اٹھاواں خدا گواہی نے میری مزمن سر چاہ کے جھولیے چ رکھے تے رو کیا دی پئی سورہ جاگ اکبر والا ہے ہمیں صدقے ہو جاواں تیری ہن سونی ہے اللہ قبول فرماوے اے تیرے سر دے پرسے منظور ہو میری یار بڑی سونی دردیں چاہے بیٹھے کریں دیو تڑپ کی اٹھی کتھے میرا اکبر اے مدینے دے باغ ٹور پہ ختم کنیزہ دے جھرمٹ اچانک پہ یہ نگاہ ایک دائی دی آواز آدھی اتھائی رکوان سامنے کوئی غیر باران بیٹھا کہڑے لفظ ہے جڑا تیری قوم دے بچوں نے یاد ہے خدا گواہی ٹور دی کول آئی اب دے خدا اتھو اٹھی وائی تجھے نہیں پتہ حسین بادشاہ دی تھی گزر مدت دے بعد سنے تے فرمائے ایک دفعہ وقت دس کہیں گزرنے دائیا دے حسین بادشاہ دی تھی گزرنے خدا گواہی نے امام دی آواز ہوئی میں تو پہلے پردے نو رات بیٹھا رونا اپنی مرشدزادی نو آکھ گزر جاوے میری مخدومہ نے قدم چاہیں عزت انو میری امام دی رات ودی جدہ قریب آئیے میرے امام ہو رنے جدہ بھرا دے کولو گزر کے چادر دے ماتے گئی ہے نا تے بھین دی ڈٹھی اسکانڈ رات واد پائی تے رو کے پہ فرمائنے سگرا ہولے قدم چاہ اکبر کوئی نہیں بھی ولیا اللہ مان جی بسم اللہ آغاز مہینے سے چیڑے سن بسم اللہ کرا چٹی داڑی اللہ تیری دھیاں دے کاج جو میں یار جوانیاں رج بانے کس گاہ میں چناروں میں بطول دے دکھا دا صدقہ آنکھ روتی تے نٹھس بی بی حیران ہو گئی ہے مستورہ کی گئے پھٹے ہوئے پردے مرکے تے چھتری شہرہ دی دھوڑ انہاں نے چہرے اندر رنگ گرمی اور سردی دی وجہ تو مرجھائے ہوئے ہیں پوچھیا سر تو آڑے جو سالار بی بی کون ہے معافی مانگے جی کو سید بیٹھے نکرانی نے پتر لفظ آکھنا چاہتا ہے سالار بی بی کون ہے جعفر میرا اللہ گواہی نے ہر مستور رنیے تو اشارہ کر کے دی اے او جڑی زخمی سیرہ لے وہ میں صدقے ہو جاوا جی نو کرا بسم اللہ کرا ایک کھلیاں بائی کر کے روڑا لے اے او جیڑی زخمی سیرہ لی اوہ ساڑی سالارے کولا بیٹھی سامنے جدہ مٹی تے بیٹھی تے آدھی بی بی میرا سلام فرمائے سورہ دی میرا بھی سلام علمی پردے چ میری ماما بھیڑا دیاں عزت والی بیٹھے او گواہی دے سن حالات کیسے بھی ہوئے جتنے دکھ کیوں نہ ہوئے مدت دے بعد بھی اگر ماما دھیاں مل جاویں نا کدی ماں دھی تو نہیں بھول دی دھی ماں دے لہجے تو نہیں بھول دی جدہ بی بی آکھے نا سگرا میرے سلام ہوئی میری سین تڑپ گئی تے بی بی دی آواز دی میں تا سگرا ہاں شالا اے زینب نہ ہو او میں صدقے ہو جاویں ایڈی اجڑ کے نو کرا او میں بسم اللہ کرا میں تا سگرا شالا اے علی دی دھی نہ ہوئے اللہ گواہی نے بی بی پہلے سوال کیتا ہے بی بی کتھو پہ آن دے ہو میری سین جواب دیتا ہے شاید سماعت نہیں کر سکے جس دن ہے آفت دی وجہ تو ضعیفی دی وجہ تو دوبارہ پوچھے بی بی کتھوں پہ آن دے ہو علی دی دھی دے لب متحرک ہوئے بی بی آدھی ہے شام آئیو میرے نہ ہوئے شام نرلینا علی دی دھی نہ کرا جوانی رجبانو یا بی بی آدھی اللہ دنات نسا شام کیوں گئی ہمیں بی بی آدھی
بی بی آدھی اللہ مستور تے قید جوڑ تا کوئی نہیں جدہ تو قید ہوئی ہے تیرے بھیرا کوئی نہ ہے صدقے 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 جی بسم اللہ مزار ملا میرا اللہ گواہ جدہ بی بی آکھے تیرے بھیرا کوئی نہ ہے بی بی آدھی نروا میرے نو بھیرا ہائن میں دے دی رہی سارے مارے گئے بی بی آدھی کی ہو جائی بہنے جڑی نو مرا کے اجا تائیں جی دی ود نو کرا اجا تائیں جی دی ودیے بی بی آدھی نروا قسمت دی گالوں دیے بھیرا مرویں دین بہنہ جی دیے رہ دیے بی بی آدھی تو نسا تیرا جو چالی دروازہ باندے اللہ مان بسم اللہ کرا حسین دی ماں منظور فرماوے بی بی آدھی نروا مینو اکبر دی آس مینو اصغر دی دانگ غیرت علی بی بی آدھی ساڑھے سجڑ نہیں اتنے کوئی ہو رہے تو انوکھے رنگے اجڑ کے آ گئے آدھا دیوال جلائے میری سائن ٹر پئی آخری جملہ تے ختم اللہ گواہی نے میری سائن نٹور دا ہر مستور ڈٹھا ہے ہر مرد ڈٹھا ہے جیوے پنجویں امام ڈٹھا کہیں نہیں ڈٹھا جلدی دنال پیو دے کو لائی رو نہ رو ترے مقدر دی گالے پیو دے قدمات ہاتھ لا کیا دے بابا رات رو کو پھین ولی وئی اللہ مان جی کرا سیر دے پوسے نو کرا سیر دے پوسے قبول ہو گیا آواز نہ دے اجازت میں پھپی نو ساڑ کے ناوا غیرت آلو مل گئی ایسی اجازت پیرج نہ لائن کوئی نہیں سار دے ماما کوئی نہیں چوٹیاں وائے چڑ دیا نہیں اور بندہ جرمہ ٹٹین دویا جگہ سورا سین دے دامن جھات پایا ہے دامن نو چھکیا یہ بی بی آدھی بندے خدا متا نہ جان دو میں آباد دی پتری سیر دے پوسے سوڑے لگ دے نو کرا جی بسم اللہ کرا میں لوگ نہیں سکتا آواز آدھے تو آباد دی پتری جی میں نے سجان میں تیرا پتری جا باکر دلف علیہ بی بی آدھی آپ توالا ہے تے میرا سجاد کنگی ہے سیدہ دا جڑا تیری رات میں پھرون ہے وہ تا میرا غریب بابا ہے خیرت اللہ ان جائیے جوے چکر پانی آدھے پھرا دے قدمت اطلاع کے دی سجان نرانوں میں معافی منگڑ جی نو کرا جی بسم اللہ کرا کھلیاں بائی کر کے روڑا لا شلطیاں دے کا جونی آواز آنا نا سورا میں نراست کوئی نہ موت مکیے نو بھلا کون سنڑے دائے اللہ دنات نسا ہے سجا جدہ ٹھامی رجب نو ٹورے ہیں داری چٹی تا کوئی نہ یا ایک مر چکی ہے تا کوئی نہ یکھی دے چرات تا کوئی نہ یا پائیوانی اللہ دنات نسا ہے حالت کہیں بڑھائیے او جڑے جوان پھرا بیٹھو سر چوئے ہیں غیرت علی رات ودیے تیرے کے پہ فرمے دل میری اکبر کمار او تروڑ گیا ہے میڈا تھی گیا جمال او تبائے بازار ٹوٹنا اللہ اللہ تو للکم العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم